دوستو قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس شاندار ویڈیو میں قارون کا خزانہ اور اس کی بربادی کے بارے میں جانیں گے، تو چلیے اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادے جاتے تھے اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ دوستو آج کے ملٹی ملینئر کو شاید قارون سے زیادہ دولت و شہرت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت حسین و خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ دوستو قارون اپنی جوانی میں اپنی قوم کا سب سے بڑا اختلاف اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا اور یہ توریت کا بہت بڑا عالم دین تھا کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور وہ اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ توریت بھی بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ دوستو یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ ہی سب کچھ چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرمایا: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی تو ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ دوستو ایک جگہ فرمایا جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کو ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوستو جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کا نکالا کرے گا، جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں ہرس اور لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک بری چال چلی کہ جس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کی حمایتی تھی جمع کیا اور کہا: اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم میں سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے، فلاں فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے ہی انجام دیا ہو تو بھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا اس عورت کو سامنے بلایا گیا تو آپ نے فرمایا اے عورت، اس اللہ کی قسم کہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کروا کر فرعون سے نجات بخشی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت ڈرنے لگی اور صحن کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ ہیں وہ اس سے جدا ہو گئے۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی، قارون اور اس کے پیروکار زمین میں دھسنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا مکان اور خزانہ سب اس میں زمین میں دھس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے مطابق بہت ساری تاریخی کتابوں میں نقل کی گئی ہے اور قیامت تک قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان و عبرت بنی رہے گی۔